اپنی یونین کی بحالی کے لیے یہ مارچ کی تھی، تو یہاں اس مارچ میں توہین رسالت کے قانون کا آپ کے ساتھ کیا جائے؟ لاہور میں جو یونین کی بحالی کے لیے انہوں نے لال ہڑتال جو کی تھی، اس میں انہوں نے ایک چارٹ پکڑا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ کہ ایکسپنس 295C، یہ قانون توہین رسالت ہے جس کو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایکسپنس کیا جائے۔ یہ کون سے حقوق طلبہ ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں؟ یہ توہین رسالت کے قانون کو پہلے بھی یہ آپ نے ان کو کمیونزم کو سپورٹ کرنے نکلے، آپ مارکسزم کو سپورٹ کرنے نکلے، اس کے بعد آپ نے قادیانیت کو بھی سپورٹ کیا، اور آپ نے حقوق طلبہ کی آڑ میں جس طرح پاکستان کی میں بے حیائی اور مغربی ایجنڈے کو فروغ دیا، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ توہین رسالت کو بھی نہیں بخشا، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بھی نہیں بخشا۔ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، ویڈیو موجود ہے، وہ تصویریں موجود ہیں جن میں اس نے جو ہے وہ چارٹ پکڑا ہوا ہے کہ ایکسپنس 295C، یہ وہ آرٹیکل ہے جس میں توہین رسالت کا ہمارے پاکستان میں قانون ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر بات نہیں ہے، ادارے ان کو لگام دیں اور ان کے جو ہے ناپاک عزائم کو کامیاب ہونے نہیں دیں۔ ہم انشاءاللہ وہ جیوز کے فنڈڈ ہیں، وہ فورین فنڈڈ تنظیمیں ہیں جو PRSF کے نام سے انہوں نے پروگریسو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن شروع کی ہے، ہم اپنے فنڈ کرتے ہیں، ہم اپنے جو ہے 10-20 روپے فنڈ کر کے نکلتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا، انہوں نے پاکستان کے تشخص کو بدنام کیا لیکن اب انہوں نے توہین رسالت کو بھی نہیں چھوڑا، اس قانون کو بھی چھیڑا ہے، تو ہم انشاءاللہ آخری دم تک ان کا تعاقب کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ کل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے سندھ میں جو ہے طلباء یونین کی بحالی کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے خاتمے کا جو ہے یقین دہانی دلائی کی پابندی ہم اٹھاتے ہیں، ہم ان کے اس اعلان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور کل یہ فیصلہ آیا ہماری بہن نمرتا کماری جو چانکہ میڈیکل کالج میں کچھ مہینے پہلے جس کو ایک مارا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک سوچی سمجھی سازش کے بنا پر قبر کے حوالے، مٹی کے حوالے کیا گیا، کل اس کا بھی فیصلہ آیا ہے کہ جو ہے وہ چانکہ کالج کی جو نمرتا کماری لڑکی تھی، وہ اس کا کیس جو ہے یہ سوسائڈ ہے، یہ مرڈر نہیں ہے۔ تو اس فیصلے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ وہ اب اس کے جو ہے شواہد تھے وہ یونیورسٹی انتظامیہ نے کس صفائی سے چھپائے، اور یونیورسٹی انتظامیہ نے کس طرح اس لڑکی کے ساتھ سلوک کیا، اس کی جو ہے ایک ہماری بہن کے ساتھ سلوک کیا، اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، لہٰذا اس فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ باقی کل ہمارا مارچ جو ہے انشاءاللہ بہت بڑا مارچ ہے، اور جمعیت طلباء اسلام بڑے عرصے کے بعد ایک ڈویژن سطح پہ مارچ کر رہی ہے۔ گل سینٹر سے ہمارا مارچ جمعے کے بعد تقریباً 2:30-3 بجے شروع ہوگا، اور یہ سارے ضلع جب تک پہنچ جائیں، جمع ہو جائے، وہاں سے مارچ بڑی تعداد میں یہاں پریس کلب پہنچے گا، اور یہاں پریس کلب کے سامنے ہمارا ایک احتجاجی مظاہرہ اور جلسے منتقل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آپ کون سے ایسے حقوق کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس وقت نہیں مل رہے آپ کو، طلبہ یونین کی بحالی کے بعد مل جائیں گے؟ ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ جو باپ بنا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں شاگرد یونین کی بحالی کے لیے، ان کی حمایت کریں گے آپ یا ان کی مخالفت کریں گے؟ بہت چیزیں بتائیں۔ دیکھیں، یونین کی بحالی کے بعد جو ہمیں حقوق مل رہے ہیں، جس طرح پہلے یونین بحال ہوتی تھی، طلباء ایک آواز بن کے نکل سکتے تھے، اب جس طرح طلباء یونین نہیں تھی تو یونیورسٹی میں دیکھا آپ نے سندھ یونیورسٹی میں کس طرح طلباء نکلے، ان کے اوپر بغاوت کی FIR ڈال دی گئی۔ ہم کم از کم یونین کی بحالی کے بعد ایک جماعت کے طور پر جب یونیورسٹی میں کام کریں گے تو ہمارے اوپر سرپرستی تو ہوگی، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے تو ہم بچیں گے کہ ہمارے اوپر بغاوت کی FIR ٹھوک دیں گے افراد۔ اور دوسرا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ برقعے میں اور پردے میں آ کے جو احتجاج کر رہی ہیں، یہ کسی روڈ پر انہوں نے نہیں کیا، جو ہماری جماعت کی کیا ہے۔ اگر وہ روڈ پہ کریں تو ان کی حمایت کریں گے؟ روڈ پہ کریں تو جس طرح دیکھیں پاکستانی ہے، وہ بھی ان کا بھی ایک آئینی حق ہے احتجاج کرنا، تو اگر وہ باپردہ ہو کر اپنے حق کے لیے نکلتی ہیں تو اس میں میرے خیال میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔